الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 16 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 4 اگست 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، موضوع ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ تو آپ کی سیرت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابتدا میں صحاح ستہ کی کتب میں سے کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 144 میرے سامنے ہے، مفہوم پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں یعلا بن مرہ، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی اور آپ کے ہمراہ صحابہ کرام جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جیسے ہی جانے کے لیے آپ نکلے تو کیا دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک وہ شہزادہ ہے جو حضور نبی کریم نے کئی مرتبہ فرمایا حسین میرا بیٹا ہے۔ نواسہ تو ہے ہی ہے نا، بیٹے تو علی پاک کے ہیں، خاتون جنت کے ہیں، لیکن حضور بھی نے اپنا بیٹا کہہ کر کے پکارتے۔ تو ابھی بچپن کا زمانہ ہے، جیسے ہی پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھیل رہے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور چلے، امام حسین آگے دوڑنے لگے۔ جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بڑا کوئی پیار کرنے والا باہیں پھیلا دے تو کبھی کبھار یہ موڈ بھی دکھاتے ہیں نا، تو ان کے وہ موڈ میں بھی بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو حضور نے باہیں پھیلائیں کہ آؤ، اور وہ دوڑنے لگے۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے اپنے حسین انداز میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ امام علی مقام بچپن کے اندر اور دوڑتے ہوئے آگے چلے گئے۔ بالآخر پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور آپ کا منہ چوما۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ حضور نے ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ گدی میں رکھا۔ اب یہ حسین نقطہ یہاں سنیے، راوی کا کام ہوتا ہے روایت بیان کر دے، یہ پورا سیاق و سباق کیا بیان کرنا ہے جناب؟ پورا سیاق و سباق بیان کرنے کی عادت کیا ہے کہ امام علی مقام کھیل رہے ہیں، امام علی مقام دوڑے ہیں، حضور پھر پیچھے دوڑے ہیں، پھر حضور نے پکڑا ہے، پھر سینے سے لگایا ہے، پھر منہ چوما ہے، پھر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا ہے، پھر گدی میں ہاتھ رکھا ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں نے کہا اتنی لمبی چوڑی جو بحث کرنا ہے، بتانا ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ اہل بیت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ اور آواز بھی اونچی نکالیے جناب، پیار ہے نا۔ اب راوی حدیث کہتے ہیں یعلا بن مرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے
میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ حسین السبط من الاسباط، فرمایا حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ اب یہ حدیث ختم ہو گئی۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، ان کی شان کے متعلق آپ نے سماعت کیا کہ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام امام علی مقام امام حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں، امام حسن سے کتنا پیار کرتے ہیں، خاتون جنت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعِي فِي جَنَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ ارشاد محبوب ہے، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، دائیں ہاتھ میں حسن بائیں ہاتھ میں امام حسین تھے، امام حسن و حسین کو پکڑا، کہا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، پھر ان دونوں سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، ان کی والدہ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے والد سے محبت کی، کَانَ مَعِي فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسا بندہ میرے درجے میں ہوگا۔ تو بھائی امام علی مقام امام حسین سے پیار، مولا علی سے پیار اور خاتون جنت سے پیار، امام حسن و حسین سے پیار، حضور سے پیار، کیا بات ہے اس کی جناب، کیا بات ہے۔ آئیے سنیے، سبت کہا جاتا نا، سبت رسول اللہ، یہ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سبت کا کیا معنی ہے؟ اسباط اس کی جمع ہے۔ سبت کہتے ہیں جس درخت کی جڑ ایک ہو، جس درخت کی جڑ ایک ہو اور شاخیں کئی، پھر دوبارہ سنیے، جڑ ایک اور شاخیں کئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سے اولاد چلی، اولاد کی کثرت ہو گئی اور 12 بیٹوں سے اولاد چلی۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے 12 تو نہیں ہیں، 3 بیٹے آپ کے، ابراہیم، قاسم، عبداللہ، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب انتقال کیا تو حضور نے فرمایا ہماری آل، ہمارا نسب ہماری بیٹی سے چلے گا۔ اب یہ بھی رسول اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے کہ تمام لوگوں کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرے حضور کا نسب بیٹی سے چلے گا، اور یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اور قرآن کریم اعلان کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تحقیق بے شک ہم نے محبوب آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی، اور کوثر سے مراد علماء نے لکھا ہے کثرت سے اولاد عطا کی۔ آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا کے مشارق و مغارب میں دیکھیں، شمال و جنوب میں دیکھیں، کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں جو سیدوں سے خالی ہو، ہر جگہ پر سید ملیں گے، حضور کی آل اولاد ملے گی۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ دشمن نے کہا تھا، دشمن رسول نے کہا تھا، اور کافرین نے کہا تھا، ظالمین نے کہا تھا آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، آپ کی جڑ کٹ گئی۔ فرمایا تم جڑ کٹنے کی بات کر رہے ہو، تم میرے محبوب کو ابتر کہہ رہے ہو؟ محبوب ابتر نہیں ہے، میرے محبوب کو تو ہم نے کثرت اولاد بھی دی ہے، اور ابتر دشمن ہوگا، حضور نہیں ہوں گے۔ حضور کی آل تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس کے مد مقابل دیکھیں کہ میدان کرب و بلا کے اندر یزیدیوں میں سے کسی بندے پہ ہاتھ رکھیں، یزید سے لے کر شمر سے لے کر آپ نیچے تک آئیں، نیچے سے لے کر کے اوپر تک چلے جائیں، کسی کی اولاد دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اگر پائی بھی جاتی ہوگی تو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا
کہ میں ان یزیدیوں میں سے ہوں، میں آل یزید ہوں، میں آل فلاں ہوں، نہ، اگر کوئی کہنے میں فخر محسوس کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں حسینی سید ہوں، میں ہاشمی سید ہوں، میں حسنی سید ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حسین منی کا مطلب کیا ہے؟ آئیے شارحین حدیث نے جو لکھا ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کا حسین منی وانا من حسین، یاد رکھنا مختلف احادیث میں یہ لفظ ہیں، میرے سامنے ابن ماجہ ہے اور بعض روایات میں فرمایا گیا حسین منی وانا من الحسین، منل کے لفظ بھی ہیں، اور بعض شارحین حدیث نے اور حدیث لکھنے والے محدثین نے اس حدیث کو بھی بیان کیا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی سے انتہا درجے کی محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، تو عربی میں اس طرح کا جملہ بولتے ہیں کہ بھائی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ہمارے ہاں جب کسی سے پیار ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں کہیں، میں اس کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، یہ آ گیا تو سمجھو میں آ گیا۔ میں نے کہا آپ تو ہے ہی نہیں یہاں، یہ کیا سمجھا جائے؟ کہا اس کا آنا میرا آنا، اگر میں نہ ہوں تو اس کو دے دینا رقم، اس کو مل گئی تو مجھے مل گئی، میں مل گیا تو وہ مل گیا تو میں مل گیا۔ اور فارسی میں ایک جملہ ہے، کہا جاتا ہے، شعر ہے بلکہ، کہا میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا، میں جسم ہوں تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہی نہیں ہے کہ اور تو اور ہے اور میں اور ہوں، نہ تو میں اور میں بھی تو ہوں۔ آپ آہستہ بھی بول لیں گے تو کیا جائے گا، تھوڑا اور اونچی بولیے جناب۔ اب آپ سنیے گا ذرا کہ فرمایا جا رہا ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جان جسم دو ہے، جان ایک ہے۔ حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت حسین کی محبت ہے۔ جو حسین سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے جناب والا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں، احب اللہ من احب حسینا، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، تو واہ حسین تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، اور یہ بڑا حسین قول ہے، اور یہ وہ ایسا قول ہے کہ پلے باندھنے والا قول مبارکہ ہے۔ فرمایا گیا، امام علی مقام نے فرمایا جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرے گا اور کرتا ہے تو بے شک دنیا دار سے تو کسی بھی نیک اور بد سے بندہ محبت کر لیتا ہے، یہ تو کوئی خاص مقام نہیں ہے نا، دنیا کی وجہ سے نیک سے بھی محبت ہو جاتی، بد سے بھی ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا ہاں جو ہم سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے گا وہ اور ہم قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ شہادت کی انگلی ملا کر کے بتایا اس طرح ہوں گے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس طرح قرب حسین مل جائے گا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا تو میرے آقا امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب بڑے حسین انداز میں بیان کرتے ہیں، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو
قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، حشر میں مجھ کو شفاعت کی خیرات وہ عطا، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ تو اصحاب اور اہل بیت کیا بات ہے، ان کا پیار، ان کی محبت، اور بالخصوص آج سیرت امام حسین کی بات کر رہا ہوں، تو سیرت امام حسین میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک انوکھا عجوبہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستان الواعظین میں لکھا ہے، اور کمال کا واقعہ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں عمر بن لیث، یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اور اس بادشاہ کی بہت بڑی فوج تھی، اور بہت بڑی فوج کا وہ مالک تھا، سپہ سالار کیا بادشاہ تھا اس فوج کا۔ ایک دن اس نے اپنی فوج کو دیکھا، اور جب دیکھا تو دل میں خیال آیا، کاش اتنی فوج اور یہ شان و شوکت کربلا معلی میں بھی میرے پاس ہوتی۔ جب حسین میدان کرب و بلا کے اندر موجود تھے اور میرے پاس اتنی کثرت ہوتی فوج کی، میں ساری لے جا کر کے، دل میں خیال پیدا ہوا، ساری لے جا کر کے حضور امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ جملے پہ غور کرنا ہے، دل میں خیال آیا، دوسری مرتبہ دل میں خیال آیا، زبان پہ نہیں آیا، زبان پہ نہیں آیا، دل میں خیال آیا۔ اس زمانے کے کسی ولی اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس ولی اللہ سے فرمایا عمر بن لیث کو جا کر کہہ دو تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہم اس خیال سے بے خبر نہیں۔ بے خبر ہو جو اپنے غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس ولی اللہ سے کہا پاک پیغمبر نے، کہو جا کر عمر بن لیث کو تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، اللہ پاک اسے اس ارادے پر بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ خیال حسین ہے، محبت حسین کی بات کرتے ہوئے، سیرت حسین کی بات کرتے ہوئے خیال پہ آ گیا ہوں، خیال حسین ہے۔ اب سنیے، عمر بن لیث کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا، خواب میں دیکھ کر کے پوچھا، مدارج میں امام شیخ محقق نے اس بات کو لکھا ہے کہ خواب میں عمر بن لیث کو دیکھ کر کے پوچھا، مرنے کے بعد تیرے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر بائیں، ہر بزرگ بھائی کی توجہ چاہتے ہوئے جملے پڑھ رہا ہوں۔ کہا پوچھنے والے، جو میرے دل میں حسین کا خیال آیا تھا اسی سبب سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ خیال حسین آ جائے تو مالک بخشش کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل، آپ کی محبت کیا بات ہے۔ سنیے میرے آقا امیر اہل سنت کس انداز میں کہتے ہیں میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں ہو مایوس اے فقیرو، آؤ لو، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، آل کا بھی احترام کرتے ہیں، شہداء کا بھی احترام کرتے ہیں، پاک پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، بیٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ازواج رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، آل اللہ کا، اولیاء کا،
احترام کرتے ہیں، ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس کو نسبت میرے حضور سے ہو۔ ہم تو نسبتوں والے ہیں، ہم تو اس کتے کا بھی احترام کرتے ہیں جو اصحاب کہف کا کتا ہے۔ ہو تو صحیح نہ کسی کا، غار پر بیٹھا ہے لیکن صحابہ کو بھونکا نہیں۔ جملے پہ غور کیجئے گا، غار پر بیٹھا ہے، صحابہ کو بھونکا نہیں، کتا ہو کر مالک نے کہا تو صحابہ کو بھونکا نہیں، سیدھا جنت میں۔ کیا بات ہے! اور جو بھونکتے ہیں ان کا مقام جہنم ہے جناب۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی محبت، آل کی محبت، اصحاب کی محبت، یہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت میں ضروری گردانی جاتی ہے جناب والا۔ اب سنیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت آپ کی فضائل حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک جگہ فرمائے یہ دونوں حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا یہ دونوں حسن و حسین سے محبت جس نے کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول پاک نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پھر فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے، سینے سے چمٹایا کرتے، امام علی مقام کے خاندان کو خراج پیش کرتے ہوئے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج پیش کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین، تو اس سایہ کے مالک نے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین۔ اب سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے شہزادے امام علی مقام امام حسین کا مقام و مرتبہ اور آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے، کہا امام حسین کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے تلاوت کرتے، کثرت سے حج کرتے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے۔ 5 باتیں ہو گئی بھائی۔ کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزہ رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ اب سنیے ان کے صدقہ و خیرات کا عالم کیا ہے؟ سن کے بندہ بس آپ کو خراج ہی پیش کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین، امام علی مقام امام حسین کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی غریبوں سے محبت، غرباء سے آپ کا پیار، غرباء سے آپ کی عقیدت، آپ کا حسین انداز، کیا بات ہے، کیا بات ہے امام علی مقام کی۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کی زوجہ نے عمدہ کھانا بنایا، عمدہ خوشبو تیار کی اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، علی جا آپ مہربانی فرمائیں، جو آپ کے قریبی دوست ہیں، جو آپ کے ہم پلہ ہیں، مہربانی فرما کر کے ان کو اپنے ہمراہ کھانے کے لیے لے آئیے گا۔ اور گھر والوں کی عادت ہوتی ہے، اور آپ بھی غور کریں گے میں بھی غور کروں گا، گھر والوں کی عادت ہوتی ہے جب اچھا بناتے ہیں اچھا پکاتے ہیں تو دل جوئی کی نیت سے گھر والے کہہ دیتے ہیں آج بلا لینا جس کو بلانا ہے۔ آپ آہستہ بھی بولیں گے تو کوئی آنے والا تو نہیں ہے نا، بھی بلا لینا جس کو بلانا ہے۔ اب وہ
بندہ سمجھ جاتا ہے کہ آج بڑا لذیذ قسم کا کھانا بنا ہے، تو پھر جو قریبی ہوتے ہیں بندہ کال کرتا ہے، یار شام کا کھانا میرے پاس کھا لینا، رات کا کھانا میرے پاس کھا لینا۔ تو امام علی مقام کی زوجہ نے کہا جی آپ بلا لینا، جو آپ کے ہم پلہ ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے گہرے دوست ہیں، ان کو بلا لینا، آج کھانا گھر میں بڑا لذیذ بنا ہوا ہے اور خوشبو بھی تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے جب سنا، اگلا جملہ میرا دل کرتا میں آرام سے پڑھ کر آپ کی اونچی آواز سن لو، آرام سے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ سیدھے مسجد گئے، دوسری مرتبہ پڑھنے لگا ہوں سیدھے مسجد، تیسری مرتبہ پڑھنے لگا ہوں سیدھے مسجد۔ امام بارگاہ کا رخ نہیں کیا مسجد کا، سیدھے مسجد۔ تو پتہ چلا امام کو مسجد سے پیار ہی بڑا ہے، مسجد سے محبت ہی بڑی ہے، بڑی عقیدت ہے۔ سیدھے مسجد گئے اور مسجد میں جا کر کے نگاہ ڈال لی، کن پر؟ امیروں پر؟ نا 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 نا، جو غریب غربا لوگ بیٹھے تھے، مساکین بیٹھے تھے، فقیرانہ لباس جنہوں نے پہنا ہوا تھا، کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ اکٹھا کر لیا اور ان غریبوں مسکینوں کو لے کر کے گھر پہنچ گئے۔ زوجہ محترمہ نے جب دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی، میں نے تو کہا تھا ہم پلہ لے کے آئیے گا، اپنے گہرے دوست لے کے آئیے گا، یہ یتیموں فقیروں مسکینوں کو لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے، جتنا کھانا بنایا، جتنی خوشبو تیار کی ہے، کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھنی۔ کیا بات، یہ غریب پروری ہے۔ تو زوجہ محترمہ نے سارا کھانا دیا، ساری خوشبو پیش کی، آپ نے مساکین کو دل جمی سے، توجہ سے، پیار محبت سے کھانا کھلایا، خوشبو لگائی اور جاتے ہوئے ان کو کپڑے بھی عطا کیے۔ اب امام علی مقام کی یہ محبت صرف سبیل لگانے سے پوری ہو گئی، 10 محرم کو نیاز پکانے سے پوری ہو گئی؟ ہم سبیل کے بھی قائل ہیں، ہم نیاز کے بھی قائل ہیں، ہم لنگر کے بھی قائل ہیں، ہم نماز کے بھی قائل ہیں۔ امام کثرت سے نماز پڑھتے، امام زین العابدین فرماتے میرے ابا جی قبلہ ہر رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے۔ تو کبھی محبت حسین میں مسجد کو بھی تو آباد کرو نا، کبھی گھر کے اندر بھی تو نماز نفل پڑھو نا، کبھی تہجد میں اٹھو، کبھی جناب والا اشراق و چاش پڑھو، 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، کبھی صلاۃ اوابین پڑھ لو، کبھی صلاۃ اللیل پڑھ لو، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ لو، کبھی تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھ لو۔ تو امام علی مقام کثرت سے نوافل پڑھتے، ایک رات میں 1000 نوافل، وہ بھی امام حسین جیسا مصروف آدمی۔ آواز کم کیوں ہو گئی ہے؟ تو بھائی سبیل لگانے سے بات مکمل نہیں بنتی، لنگر بانٹنے سے مکمل بات نہیں بنتی، نماز بھی پڑھو۔ امام علی مقام کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے، اتنا شغف قرآن کی تلاوت سے، شہادت کے بعد نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی قرآن پڑھو۔ آپ صدقہ و خیرات کرنے میں بڑی دلچسپی لیتے، دعا مانگنے میں بڑی دلچسپی لیتے، استغفار کرنے میں بڑی دلچسپی لیتے، تو ہمیں بھی امام علی مقام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، غربا سے پیار کرنا چاہیے، مساکین سے پیار کرنا چاہیے، اور یتیموں سے پیار کرنا چاہیے۔ پاک پیغمبر کی بارگاہ میں یہ مساکین جب بیٹھا کرتے نا، تو امیروں نے کہا ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ غریب غربا لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہماری عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، ان کو اٹھائیے پھر ہم بیٹھیں گے۔ ابھی یہ بات انہوں نے کہی تھی، رب کائنات نے حسین انداز میں اپنے محبوب کو سمجھایا۔ اونچی آواز نکالیے جناب۔ کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ارشاد فرمایا اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ، غریبوں کے ساتھ مانوس رکھ، یتیموں کے ساتھ مانوس رکھ، مساکین کے ساتھ مانوس رکھ، ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح شام
اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ کریم جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، صبح بھی آپ کے پاس آ گئے، شام بھی آپ کے پاس آ گئے، تو امیروں کی خاطر ان کو نہ جھڑکنا ہے، امیروں کی خاطر نہ ان کو اٹھانا ہے، بلکہ ان کے ساتھ مانوس رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ تو غریبوں سے پیار حضور بھی کرتے، غریبوں سے پیار امام حسن بھی کرتے، غریبوں سے پیار امام حسین بھی کرتے۔ تو غریبوں سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ غریب پرور گھرانہ ہے، یہ یتیم پرور گھرانہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں دینے والا گھرانہ ہے، اور اللہ کی راہ میں لٹانے والا یہ گھرانہ ہے۔ تو اس گھرانے کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہ رہا ہے کہ سیرت امام حسین، یعنی امام حسین کی سیرت کے حوالے سے ایک بات سن لیجئے، بات کو اختتام کرتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں ہے، جب آپ قبروں کو دیکھتے تو فرماتے، کیا فرماتے؟ اوپر سے یہ قبریں کیسی بھلی لگتی ہیں، اوپر سے یہ قبریں۔ محرم آیا نا، قبرستان میں گئے، قبروں کی لپائی کی، اچھی بات ہے، کتبے لگائے، اچھی بات ہے، پھول ڈالے، اچھی بات ہے، اور اس کو سجایا، اچھی بات ہے۔ کہا اوپر سے یہ قبریں کیسی بھلی لگتی ہیں، مگر مصیبت تو ان کے اندر ہے۔ بار ماربل لگائے اندر عذاب ہو رہا ہو، مصیبت تو ان کے اندر ہے۔ اللہ 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 کے بندو، دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، بے شک قبر عمل کا گھر ہے، وہاں اعمال ہی ساتھ جائیں گے، نیک اعمال کر لو، ان سے غفلت مت برتنا۔ یہ امام علی مقام کا مبارک قول ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، ٹھیک ہے، عمل کیجئے، عملی حسینی بنیے، نام کے حسینی نہیں، کام کے حسینی بنیے، عمل حسین کی طرح عمل کرنے کی کوشش کیجئے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کی عادت بنائیے، ایک دو رکوع پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدھا پارا پورا پارا پڑھنے کی کوشش کیجئے، گھر میں نوافل پڑھنے کی کوشش کیجئے، بچوں کو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ترغیب دلائیے، نفلی عبادات کی طرف توجہ کریں گے تو فرض ایٹومیٹکلی ادا ہو جائیں گے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ آئندہ آنے والا جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔